السلام علیکم دوستوں، سقراط کی موت کا واقعہ ہم شیئر کر چکے ہیں۔ عظیم لوگ، نئے نئے خیالات لانے والے لوگ معاشرے کے ساتھ کس طرح لڑتے ہیں، کس طرح ڈٹرمنیشن کا اظہار کرتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ چل گیا، اور معاشرہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو گیا۔ اور ایک بڑی المناک قسم کی موت سقراط کی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سقراط کے حوالے سے یہ اس کی عصمت کا ایک اور بڑا نشان بن گیا، ایک اور بڑی علامت بن گئی۔ خیر، آج میں اس کے شاگرد، جسے اپنے ہیئت چوڑے چکلے کندھوں کی وجہ سے، جسامت کی وجہ سے پہلوان تھا، وجہ سے افلاطون کہا جاتا تھا، وہ اس کے اصل نام اس کا پلوٹو تھا۔ سقراط نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، لیکن اس کے تمام نظریات کو جتنے بھی وہ ہمارے سامنے باقی بچ گئے ہیں، اس کو ہمارے سامنے پلوٹو نے ہی، افلاطون نے ہی پیش کیا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا وہ ہم ایک انفارمیشن کے طور پر کر لیں۔ وہ اس طرح تو نہیں ہے جیسے سقراط کے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سقراط جیسے ایک بڑے عالم، بڑے فلاسفر کے نظریات کو جس نے ہم تک پہنچایا، اس کا انجام کس طرح ہوا۔ کافی مشکلات سے اسے بھی گزرنا پڑا، کچھ اپنے نظریات اس نے پیش کیے، کافی سارے، بہت سے بلکہ نظریات پیش کیا، اور سقراط کے بھی ہم تک پہنچائے نظریات۔ تو یہ بہت بڑا نام ہے پلوٹو کا، افلاطون کا۔ تو کافی مشکلات کے بعد آخری وقت اس کا کافی اچھا گزرا۔ اس کے آخری سال کافی مسرت سے بسر ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس کا پوری طرح سند کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اندازہ ہے کہ جو دیگر حالات پتہ چلتے ہیں تاریخ سے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ آخری سال کافی مسرت کے ساتھ بسر ہوئے ہوں گے۔ اس کے شاگرد ہر سمت میں پھیل گئے تھے، اور اس کی کامیابی کی وجہ سے اس کی ہر جگہ عزت ہوتی تھی۔ وہ امن و امان کے ساتھ اپنی اکیڈمی میں تھا، اور اپنے طلباء کے ایک مجمع سے دوسرے مجمع تک جاتا اور ان کو مسائل اور کام دیتا جن پر ان کو تحقیق کرنی ہوتی تھی، اور جب وہ پھر ان کے پاس آتا تھا تو اپنی تحقیق پیش کرتے اس کے طلباء، اور وہ اس کے لیے جواب دیتے افلاطون کے سامنے۔ لاروش فوکو نے کہا ہے کہ کم لوگ بوڑھا ہونا جانتے ہیں۔ خوبصورت جملہ ہے، کم لوگ بوڑھا ہونا جانتے ہیں، افلاطون جانتا تھا۔ سولن کی طرح سیکھنا اور سقراط کی طرح سکھانا، شوقین نوجوانوں کی رہبری کرنا اور رفیقوں کو علمی محبت حاصل کرنا، کیونکہ اس کے طلباء بھی اس سے اسی طرح سے محبت کرتے تھے جس طرح سے وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ اسی طرح سے ان کا دوست بھی تھا جس طرح سے ان کا فلسفی اور راہبر تھا۔ اس کے ایک شاگرد کو وہ عظیم الشان مرحلہ درپیش تھا جس کو شادی کہتے ہیں۔ اس نے استاد کو شادی کی ضیافت میں بلایا۔ افلاطون، جو اس وقت 80 سال کے سن کو پہنچ چکا تھا، آیا اور خوشی منانے والوں میں بخوشی شریک ہو گیا۔ ہنسی خوشی میں گھنٹے گزر رہے تھے کہ بوڑھا فلسفی مکان کے ایک گوشے میں چلا گیا اور کرسی پر ذرا دیر نیند لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ صبح کو جب دعوت ختم ہوئی تو تھکے ماندے جشن منانے والے اس کو جگانے کے لیے آئے۔ انہوں نے پایا کہ شب میں وہ چپ چاپ ذرا دیر کی نیند سے ابدی نیند میں منتقل ہو گیا تھا۔ سارا ایتھنز قبر تک اس کے ساتھ گیا۔ تو اس طرح دوستو اس کا انتقال ہوا۔ بڑے اچھی موت، ایک طرح سے تکلیف کے بغیر، اور جو بھی اس نے زندگی گزاری اس میں اس نے کافی حد تک اپنی زندگی میں ہی کامیابیاں دیکھیں، اور زیادہ مشکلات کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا۔ خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔